زبان پر شکایت کا کلمہ نہیں لانا، سنو بال نہ بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، شریعت کے خلاف نہ کرنا۔ امام عالی مقام ان کو الوداع کہہ رہے ہیں، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری، کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہوں لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ امام علی مقام کے سامنے آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، بابا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی۔ امام نے بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا زینب یہ مجھے بہت پیاری ہے، یہ اور اس کی ماں جس گھر میں بیٹھے ہوں مجھے وہ گھر بھی اچھا لگتا ہے، سنو میری اس بیٹی کو میرے بعد رونے نہ دینا، اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب فرما رہی تھی بھیا آج سکینہ ہی نہیں آج ہم سب یتیم ہو گئے۔ امام نے اپنی بیٹی کو چوما، پیار کیا، بہن کی گود میں دیا، کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بےتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام خیمے سے باہر آئے، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ رخصت کرتے تھے، آج آپ کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سیدہ زینب چادر اوڑھ کر آئی، میرے بھائی کو میں رخصت کروں گی، بہنیں بھائیوں کو رخصت کیا کرتی ہیں، دولہا بنا کر سواری پہ بٹھایا کرتی ہے۔ سیدہ زینب کا مقدر دیکھو، جنت کے دولہا کو سوار کرا رہی ہیں۔ امام میدان میں آئے، آپ نے ایک رجز پڑھا، بودام ابن علی از آل ہاشم باوقار، این قدر کافی است مارا اعتبار و افتخار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمین ہستم چراغ کردگار، مادرم زہرا است بنت مصطفیٰ و ام من،
جعفر تیار ملک مکرمت را تاجدار، درمیان ماں کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ فرمایا مجھے پہچانو، یہ رجز میدان جنگ میں پڑا جاتا ہے، تعارف بھی ہوتا ہے، دشمن کو بتانا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کل یہ نہ کہنا کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا، میں حسین ہوں، عربی ہوں، ہاشمی ہوں۔ تم لوگ خاندان پر بڑا فخر کرتے ہو، اتنا ہی کافی ہے، میں ہاشمی ہوں، عربی ہوں، قرشی ہوں۔ اس کے علاوہ سن لو، میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، جو اس زمین پر اللہ کے آخری تاجدار نبوت، ان کا نواسا ہوں۔ میری ماں کا نام فاطمہ زہرا، جو جنت کی عورتوں کی سردار۔ میرے چچا حضرت جعفر تیار، جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں قرآن اترا، کتاب اللہ نازل ہوئی۔ آج بھی خطیب جب خطبہ پڑھتا ہے اللہ رسول کے بعد ہمارا ذکر کرتا ہے۔ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اب کوئی اور نہیں رہ گیا جو تلوار اٹھا کر سامنے آئے۔ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اب تمہاری مراد کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ ابن سعد لوگوں کو کہہ رہا آگے بڑھو، کہتے ہیں ہم کیسے جائیں، ہم نے تو خط لکھ کے بلایا تھا، ہم نے تو قسمیں کھائی تھی۔ اس نے غیرت دلائی، لوگوں کو جوش دلایا، وہ آگے بڑھے۔ کس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں؟ امام عالی مقام نے بھی تلوار نکالی۔ ان ظالموں نے حملہ کیا، آپ نے جوابی حملہ کیا۔ آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے دوڑتے، ادھر ابن سعد تازہ دم لوگوں کو آگے کر رہا ہے۔ امام تنہا، ہزاروں سے مقابلہ۔ ابن سعد بار بار کہہ رہا ہے سارے اکٹھے ٹوٹ پڑو، کوئی اور نہیں رہ گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے لوگ، امام مقابلہ کر رہے ہیں۔ کتابوں کے مطابق ایک تیر آپ کے سینے میں چبھا، بدن پر ایک لرزہ طاری ہوا۔ امام نے آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولی، سامنے یزیدیوں کی تلواریں نہیں تھی، رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے۔ حدیث کے مطابق شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے۔ امام عالی مقام ان نظاروں میں گم تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور خود میدان کربلا میں موجود ہو کر اپنے بیٹے کی قربانی اور امتحان میں ثابت قدمی کو دیکھ رہے تھے۔ حضور نے اشارہ فرمایا بیٹا کب تک لڑو گے، اب تمہارے اس سجدے کا وقت آ گیا جس پر عبادت بھی ناز کرے گی۔ امام علی مقام ان نظاروں میں گم تھے۔ ادھر ظالموں نے یہ سمجھا کہ ان کی ہمت جواب دے گئی ہے، انہوں نے گھیرا اور تنگ کر دیا، جسم میں نیزے پیوست کر کے آپ کو سواری سے گرانے لگے۔ سلام اس گرنے والے کو جو خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا۔ امام علی مقام زمین پر آ رہے، شمر خولی یہ قریب آ گئے۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میں ایک داغ والے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارتا ہے، اس کو پیچس برس کی بیماری تھی۔ فرمایا وہ تو ہی ہے۔ سن، آج جمعہ کا دن ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں ہے، میں نے ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی، میرا سر اس وقت کاٹنا جب میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا لوں۔ 121 تیر آپ کے جسم میں اس وقت پیوست تھے۔ امام نے اسی حالت میں اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا۔ مولا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکا۔ تاریخ تبری کے مطابق 14 وار آپ کی گردن پر کیے گئے۔ کس گردن کو کاٹ رہے ہیں؟ جس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، شاید اسی لیے چومتے تھے کہ اس گردن نے راہ خدا میں کٹنا ہے۔
یہ وہی شہزادہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں پشت پہ چڑھ گیا. اللہ کے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہیں یہ گرے اس کو چوٹ نہ لگے. آج ظالموں نے جب ان کو زخمی کر کے سواری سے گرایا ہوگا، نبی پاک نے کیسے سہا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. امام شہید کر دیے گئے، آپ کے گھوڑے نے آپ کے خون سے اپنا منہ رنگین کیا، خیموں کی طرف گیا، جا کر چلایا. حضرت سیدہ زینب جو حضرت سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی، کہنے لگی بیٹی ذرا اترو، شاید تمہارے ابا جان آئے ہیں، انہیں کچھ چاہیے نہ ہو. مگر جب خیمے سے باہر نکل کے دیکھا، گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا، اس کے جسم میں تیر پیوستے. آپ نے مدینہ کی طرف منہ کر لیا، نبی پاک کو پکارا. البدایہ والنہایہ میں موجود یا محمد، حضور کو پکار رہی ہے وہاں سے. یہ آپ کا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا، اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا. حضرت سیدہ زینب میدان کی طرف دوڑی. القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی. گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دین. یہ ابن فاطمہ ہے، میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں. سیدہ آئی تو دیکھا ایک ظالم نے زلفوں سے امام کا سر پکڑا ہوا ہے. بہن نے کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا. زمین پر بے سر لاشا تڑپ رہا تھا. ناگا بہن کو آیا نظر لاشا امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام. رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام. ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی. سیدہ زینب کو آواز آئی، حضرت سکینہ پکار رہی ہے، پوپی ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے، تھپڑ مار رہے ہیں. فرمایا بیٹی میں کس کس کو دیکھوں. امام کی شہادت کے وقت سورج کو گہن لگ گیا، اچانک روشنی سیاہی میں بدل گئی، اندھیرا ہو گیا، پھر وہ اندھیرا سرخی میں بدل گیا. 7 دن تک آسمان سے بصورت شبنم خون برسا. بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا. یہ اللہ کے غضبناک ہونے کی نشانی تھی. جنوں نے نوحے کیے. بعض کتابوں میں کہا گیا 3 دن تک روشنی نہیں ہوئی. یزیدیوں نے اسی پر بس نہیں کی، امام کے جسم سے کپڑے اتار لیے، گھوڑے دوڑائے امام کے جسم پر. کیا سمجھتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ یہ ذلت اس لیے برداشت کی کہ دنیا چاہیے تھی؟ نہیں، انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو یہاں تک لایا. اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے. حضرت خواجہ صاحب سے منسوب اشعار، شاہ است حسین. حسین شاہ ہے، نہیں بادشاہ است حسین. وہ تو شاہ بنانے والے ہیں. دین است حسین، حسین دین ہے. نہیں دین پناہ است حسین. حسین وہ ہے کہ دین ان کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا یزید پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. حقا
کہ بنائے لا الہ است حسین. حسین کی بنیاد کیا تھی؟ توحید، ایمان، لا الہ الا اللہ. یہ ان کی بنیاد تھی. آج اللہ نے ان کو عزت بھی اتنی دی ہے. مشرق میں جاؤ، مغرب میں، جنوب میں جاؤ، شمال میں، تمہیں گھر گھر خادم حسین ملیں گے، غلام حسین ملیں گے، فدائے حسین ملیں گے. ایک بھی فدائے یزید نہیں ملے گا. یزید کیا چاہتا تھا؟ بیعت لینا، لے سکا؟ جواب دیجئے نہیں. امام نے پیغام دے دیا رہتی دنیا تک. سنو، جو حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جان دیتے ہیں، یہ شکست نہیں ہے، یہ وہ فتح ہے جو اللہ کے پیاروں کا حصہ ہے، ہر کسی کا حصہ نہیں. کیا پیغام دے کے گئے امام؟ حق پر ثابت قدمی کا. آج ہمارا کام صرف رسمیں، چند آنسو بہا لیتے ہیں، کچھ رسمیں. امام نے کیا کیا؟ پیغام آخر وقت میں کیا کہا؟ بیوی کو دیکھ لینے دو، بیٹی سے ملنے دے، نہیں، نماز پڑھ لینے دو. آج ہم بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر پستی آ گئی، ذلت آ گئی. ہم رسم شبیری ادا کرنے کی بجائے دنیا میں مگن ہو گئے. امام علی مقام ہمارے محسن ہیں، کروڑوں سلام ان پر. علامہ اقبال ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے کہتے ہیں، اے صبا، اے پے کے دور افتاد گاں، اشک ماں برخا کے پاکے او رساں. اے چلنے والی ہوا ذرا چل، سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچ. وہاں زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس میں نبی کا شہزادہ آرام کر رہا ہے، اس کی قبر پر میرے یہ آنسو جا کے رکھ دینا. محبت والوں نے امام علی مقام کے لیے کیا کچھ کہا. میرے دوستوں اور بزرگوں، برما ہو یا یمن، شام ہو یا عراق، غزہ ہو یا کشمیر، آج ہمیں کیوں یہ ظالم ڈرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم رسم شبیری بھول گئے. امام کے پاس افراد کم تھے مگر حق کے لیے ڈٹے. ان لوگوں کو آج کوئی یاد کرنے والا نہیں. امام کا نام کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. اگر ہم نے اپنی عزت رکھنی ہے، غلبہ چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں امام کے طریقے کو اپنانا ہوگا، حق پر ڈٹ جانا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے جو ٹائم دیا گیا، کیونکہ میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں آج کی رات میں آیا ہوں، ایسا نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ناراض ہو جائیں. ان کا اپنا ایک معمول ہے، ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق یہ کرتے ہیں. میں ان الفاظ پر گفتگو سمیٹتا ہوں. مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہمیں سب